فضیلت الشیخ محمد مصطفیٰ عبدالسلام حفظہ اللہ، جو اس وقت دکتورہ کر رہے ہیں جامعۃ الملک سعود میں، اور آپ کا موضوع ہے دعوت دین کے چیلنجز اور اس کا تدارک، 15 منٹ، اور اس کے بعد جو ہے فارغ ہونے والے 2 طلبہ، میں جتنے فارغ ہونے والے ہیں اور آج شیلڈ پانے والے ہیں سب تیار رکھ رہے ہیں، کسی کو بھی میں آواز دے سکتا ہوں 15 منٹ کے بعد۔ بہت مختصر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ علماء کرام، میرے مشفق اور مربی دکتور فضیلت الشیخ دکتور محمد اسحاق آل ابراہیم، اور میں بتاتے چلوں جنہوں نے میرے رسالے ماجسٹر کا اشراف کیا اور دکتورہ کی رسالے کا بھی اشراف کر رہے ہیں، اور یہ بمثابت الوالد کا ولد اسی طرح بالکل ہیں۔ آج میں اپنے تمام اخوان، خصوصاً جمعیت اہل حدیث ریاض کا تہہ دل سے شکر ادا کر رہا ہوں، خصوصاً شیخ منصور احمد مدنی حفظہ اللہ وتولیٰ کا، اسی طرح دکتور عبدالاحد جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو علم سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ آپ نے سنا، فضیلت الدکتور نے اشارہ کیا کہ ایسے علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو عمل سے کورا ہو۔ علم حاصل کریں، لیکن اپنی زندگی کے اندر اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر روشنی ہوگی، علم کے اندر نکھار ہوگا، اگر عمل نہیں ہے تو علم آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے، جس کی طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور اور معروف حدیث کے اندر اشارہ کیا ہے۔ چونکہ ہم طلباء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو مجھے موضوع ملا ہوا ہے، میں نقاط کی طرف اشارہ کروں گا اور چند آیات اور احادیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج ایک داعی کے لیے یا ہم دعات کے لیے جو دعوت کے میدان میں ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا چیلنجز ہیں، اس کا تدارک کیسے ہو۔ نقاط کی روشنی میں چونکہ وقت بہت ہی کم ہے، میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے صلب موضوع کی طرف میں چلوں۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہل کا بول بالا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم علم کو حاصل کر رہے ہیں، مکاتب یا اسی طرح سے یونیورسٹیاں قائم ہو رہی ہیں، نہیں، میں اس کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی کے بارے میں بتلایا کہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہل کا بول بالا ہوگا۔ یہ دور جو ہے بڑا پرفتن دور ہے۔ علم حاصل کرنے میں ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ کتاب و سنت کے علم کے اندر کمی آ رہی ہے۔ خود ہماری کمی، ہمارے ابنا کی کمی، ان کی تربیت کے اندر کمی، اور کتاب و سنت سے دوری ہو رہی ہے۔ اور آپ کو بتلاتے چلوں کہ جہاں جہاں بھی قرآن و حدیث کے اندر
علم کا ذکر کیا گیا ہے اس علم سے مراد ہمارے علماء اور مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، اس علم سے مراد علم شرعی ہے الا کہ کوئی قرینہ صارف موجود ہو۔ میں اس کو واضح کر رہا ہوں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے جو زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا ذکر کیا اور پھر قیامت کے قرب قیامت کے تعلق سے یہ بیان فرمایا کہ علم کے ختم ہو جانے کا وقت ہوگا۔ زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیف یرفع العلم ونحن نقرأ القرآن، علم کیسے ختم ہو جائے گا اس حال میں کہ ہم قرآن مجید پڑھتے رہیں گے، قرآن مجید سیکھتے رہیں گے۔ صحابی رسول نے علم سے کیا سمجھا؟ کتاب و سنت کا علم، قرآن کی تعلیم، اور یہ کہا کہ ہم اپنے بچوں کو وَنَحْنُ نُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ، یا رسول اللہ کیف یذهب العلم، تو علم سے مراد جو ہے اور جو جہل کا بول بالا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ کتاب و سنت سے دوری ہو رہی ہے، اور جس کا احساس ہم کو بھی ہے اور آپ کو بھی ہے اور ہونا چاہیے، تو اس لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت پر خود راغب ہوں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف ان کے رجحان کو، اور جو چیزیں ہو سکتی ہیں جتنے وسائل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے میں اس بات کو بیان کرتے چلوں کہ اسلام نے کسی علم کو حاصل کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ مئو جیسے شہر کے اندر ایک طالب یہ پوچھے، ایک یونیورسٹی کا طالب یہ پوچھے کیا قرآن مجید عربی میں پڑھنا پڑے گا؟ یعنی جہاں پر علم کا جو گہوارہ ہے وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ یہ پوچھ رہا ہے، تو علم سے دوری یعنی کتاب و سنت سے، علم شرعی سے دوری ہو رہی ہے۔ اور دوسری چیز جو ایک چیلنج ہیں اس وقت وہ کہ الاساءۃ الی اہل العلم و تنقیص، کہ اہل علم کے بارے میں جو ہماری سوچ ہونی چاہیے، ہماری فکر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، جو ان کا قدر ہونا چاہیے، جو ان کی منزلت ہونی چاہیے ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اس کے اندر داعی خود بھی ایک دوسرے کے بیان کرنے میں اس طرح مبالغہ کر لیتے ہیں جس کے بارے میں جناب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ دعات، یہ طالب علم، یہ علماء جن کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جس کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کا ہے یہ ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ایسی باتیں اپنے علماء کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں کر دیتے ہیں، یہ ایک چیلنج ہے، اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے تعلق سے ہمیں اچھی سوچ رہنی چاہیے، اور آپ دیکھیں گے ہمارے سلف میں سے اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے تجربہ کی روشنی میں، تو کبھی کوئی عالم کسی کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے، کبھی کسی کی تنقیص نہیں بیان کرتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ علامہ ابن قیم نے اور خود امام احمد بن حنبل نے کہا کہ لحوم العلماء مسمومہ من شمها مرض ومن اکلها مات، یہ الفاظ علماء نے اور خود امام احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے کہ علماء کی تنقیص نہیں ہونی چاہیے۔ بہت اور افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ چیز بین العلماء، بین الدعات بھی یہ چیز پیش آ جاتی ہے۔ بہت اچھی باتیں، بڑی اچھی تقریر کی، اور کسی عالم نے اپنے ہی داعی کے خلاف کہہ دیا کہ فلاں تو ایسے ہے، ساری چیزیں ختم ہو گئی، جو کچھ بیان کیا تھا سب چیزیں ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح ایک تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی دعوت کے اندر داعی جو ہو وہ انبیاء کرام علیہم السلام کا جو اسلوب تھا، جو منہج تھا، اس کو اختیار کرے، اسی طریقے پر دعوت دینے کی کوشش کرے۔ میں اس کو مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان شخص آیا، صحابہ کرام موجود ہیں، وہ شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ اذن لی بالزنا۔ اتنی جرأت صحابہ کرام کی موجودگی میں، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، فاقبل القوم علیہ، پوری قوم پل پڑی ان کے اوپر۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ شخص نوجوان کیا کہہ رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس الفاظ کو دیکھیے، اس کلمے کو دیکھیے، ادنوہ، قریب کر دو، فادانا منہ قریباً، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب میں بیٹھا لیا۔ ایک داعی کا طریقہ، ایک داعی کا اسلوب یہی ہونا چاہیے کہ عوام سے یا جن کو دعوت دے رہے ہیں ان سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسری مثال سے آپ سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک جماعت کو روانہ کیا۔ ان لوگوں نے ایک آدمی کو پکڑ لے آئے اور مسجد کے اسی طرح بہت ساری باتیں تھیں، لیکن وقت چونکہ میرا ختم ہو رہا ہے، میں چند صفات جو داعی کے اندر ہونا چاہیے اور ایک آخری بات کہہ کر کے میں اس چیز کو ختم کر رہا ہوں کہ ہمیشہ دعوت کے میدان میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بغیر تخطیط کے، بغیر تیاری کے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ایک موقع پر بتا کی جالیات میں کہا تھا کہ تیاری کر کے آؤ، اور ابھی مغرب کے بعد بھی یہی کہا کہ آپ کو کوئی چیز پڑھانی ہے بغیر تیاری کے، اور کہا آپ نے کہ آج تک میں نے پوری زندگی کے اندر بغیر تیاری کے کوئی درس نہیں دیا ہے۔ ایسے ہی دعات کو چاہیے کہ تخطیط کریں کہ ہمیں کیا بیان کرنا ہے، اس کو پوائنٹ میں نوٹ کریں، لکھ کر کے جائیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ کس کو دعوت دینا ہے، ان لوگوں کے سامنے ہمیں کیا پیش کرنی ہے، ساری چیز تخطیط کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں پہنچے اور وہاں یہاں سے مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق اور ادھر ادھر کے چل رہے ہیں، ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور چند چیزیں جو ایک داعی کے اندر ہونی چاہیے، ایک داعی کو، ایک معلم کو، ایک مدرس کو اور ہم جیسے لوگوں کو، ہم طالب علم کو چاہیے کہ ہمارا اخلاق وہی ہونا چاہیے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا تھا۔ اس مقام اور مرتبہ کو تو نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح آپ جان لیجئے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور آپ نے بہت سارے ہمارے بھائیوں سے سنا کہ نیت، انما الاعمال بالنیات، ہمیشہ اس کو سامنے رکھیں۔ آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ مدرس ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو نیت جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اخلاص ہونا چاہیے۔ اور ایک آخری چیز بیان کر کے میں اپنی چیز کو، اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر کبر نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، تعلی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم دکتور ہو گئے ہیں، ہم اس مرحلے کے اندر ہیں، نہیں، متواضع شخص ہونا چاہیے۔ اور آپ جان لیجئے زندگی کے اندر آپ کتنے بھی علوم حاصل کر لیں، اگر آپ کے اندر تواضع نہیں ہے، خاک ساری نہیں ہے، تو ساری کی ساری چیزیں رائگاں ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس دور حاضر کے چیلنجز ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کے تدارک کے لیے جو بھی طریقے ہیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس مجلس کو، جس کو یہاں کی جمعیت نے رچایا ہے اور بسایا ہے اور ہم سب کو اکٹھا کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اندر ثبات قدمی عطا فرمائے اور اس صالح عمل کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا۔